اچھا یہ تو ہو گئی بات. اب آتے ہیں ہم یہ جو تقریر کی میاں صاحب نے, جیسے وہ تقریر ابھی ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ایک کامنٹری شروع ہو گئی کہ یہ تو میاں صاحب نے ایک تاریخی تقریر کر رہے ہیں, اور آج تک تو تاریخ میں ایسی کبھی کوئی بات نہیں کسی لیڈر نے کی, کتنے مطلب بڑے لیڈر نے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس تقریر میں ایسی کیا چیز تھی آپ کی نظر میں جو اس کو لوگ تاریخی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب نے اپنے ارادے جو تھے وہ تو اس وقت اظہار کر دیا جب کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا. اسی وقت انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ اب کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میاں صاحب چپ تھے اس وقت تک, کسی سے رابطے نہیں کر رہے تھے, گورنمنٹ پروپیگنڈا لگی ہوئی تھی کرنے, مگر میاں صاحب کچھ نہیں کر رہے تھے. پھر میاں صاحب نے جب مولانا کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب مولانا کے پاس گئے اینڈ سو آن, تو پتہ چل گیا تھا کہ میاں صاحب اب کچھ کرنے والے ہیں, اب چپ نہیں رہیں گے, اب کچھ کر رہے ہیں. یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد یہ پھر اے پی سی کال ہو گئی, اور جب یہ رپورٹیں آئیں کہ وہ اب بات بھی کریں گے تو پھر سب کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ دھماکہ کرنے جا رہے ہیں, اور اب اپنی جو سائلنس ہے اس کو توڑنے جا رہے ہیں. اب وہ سائلنس توڑیں گے, کیسے توڑیں گے؟ نواز شریف صاحب کا جو مین ایشو کیا رہا ہے, نواز شریف صاحب کو کسی سیاسی جماعت نے یا کسی الیکشن میں تو الیکشن نہیں ہارے کیونکہ الیکشن ریگ تھی, کسی سیاسی جماعت نے تو ان کو نہیں نکالا. وہ ان کا تو ہمیشہ یہ بیانیہ رہا ہے کہ میں الیکشن جیت کے آتا ہوں, پہلے الیکشن میں دھاندلی میرے خلاف کی جاتی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ مجھے چلنے نہیں دیتی. 1993 میں انہوں نے کہا تھا میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی. کس سے ڈکٹیشن نہیں لینی؟ اسٹیبلشمنٹ سے. غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ صاحب جو ان کو کہہ رہے تھے ایسے نہیں کرنا ہے ایسے کرنا ہے, انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں لینی. اب وہ دن ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا, یہاں تک کہ بہت سے انسٹنٹس ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی. آپ کو یاد ہوگا جہانگیر کرامت صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا کہ جی نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے. میاں صاحب نے یاد کر لیا اور کہا کہ یہ آپ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, یہ میرا کام ہے, آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے, نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے. تو جہانگیر کرامت نے کہا جی اگر آپ کو بات پسند نہیں آئی تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا دے دیجیے. انہوں نے دے دیا استعفیٰ. اب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی غصہ تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں کھڑا ہو کے پیسی کی تیسی کرنی چاہیے تھی. کیونکہ بعد میں جب میاں صاحب واپس آئے مشرف کے دور کے بعد, تو اس کے بعد میاں صاحب نے پھر وہی کیا, مشرف صاحب کی ٹرائل شروع کرا دی کہ یہ تو ہوگی. اس کے بعد پھر اور بھی ایشوز کے اوپر پھر وہ ڈاؤن لیکس ہو گئی. تو میاں صاحب تو پہلے 93 کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ مداخلت نہ کریں, جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو کرنے دیں. اس میں بہت سے پہلو ہیں, صرف یہ تو نہیں کہ جی یہ ہے, وہ فارن پالیسی بھی ہے, ڈومیسٹک پالیسی بھی ہے, سول ملٹری ریلیشنز بیلنس سب چیزیں ہیں. یہ پہلے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدائش تھی مگر آ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریولٹ کیا. آج تک جو بھی سیاستدان آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں. بھٹو صاحب بھی ایسے ہی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ آئے آپ کو پتہ ہی ہے, میاں صاحب بھی آئے, اس کے بعد جنیجو صاحب اس سے پہلے آئے, پھر میاں صاحب, مطلب ایوری بڈی ہیز کم آن دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا بے نظیر صاحبہ جب آئیں تو شی واز ڈیپینڈنٹ آن دی اسٹیبلشمنٹ, اور ان کے اوپر بہت سی پابندیاں لگا دی تھی کہ آپ آئیں گی تو یہ نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی, فارن پالیسی کو نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہے پھر فیصلہ ہوا کہ اس کو نکال دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پورا ایک مہم چلا کے ان کو نکال دیا. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے 1993 کے بعد جو فیصلے کیے ہیں سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے تھے, اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ فارن پالیسی بھی بنائیں, ڈومیسٹک پالیسی بھی بنائیں, اور ان کی ہر جمہوریت کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو اب بات آئی کہ میاں صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ یہی ہونی تھی. وہ پہلے دن سے جو افواہیں چل رہی تھی, خبریں چل رہی تھی, جو ہم لوگ انالیسس کر رہے تھے وہ تو چپ تھے, مگر جو انالیسس ہو رہے تھے وہ یہی ہو رہے تھے نا کہ اس وقت دو بیانیے, ایک شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ایک نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے نون لیگ کے اندر. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے, وہ تو خیر بہت آگے نکل گئے. نواز شریف صاحب کہتے تھے نو,
ان کا پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، تو میں نے تو یہ ایک پرنسپل ایشو بنا لیا ہے، بیکاز اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی اس ملک میں، اور اگر جمہوریت ہی ہونی ہے تو پھر یہ، نہیں تو پھر نہ صحیح. تو انہوں نے بہت بڑی اس کی قیمت ادا کی ہے انہوں نے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ قیمت جو ادا کی ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے وہ. اب ان کو ایک اور بھی ساتھی مل گیا، ان کی ڈاٹر مریم بھی اتفاق کرتی ہے ان کے ساتھ. اور نون لیگ کے اندر جو بہت سے ایلیمنٹس ہیں، جو پرانے ایلیمنٹس نہیں، جو نئے ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا ہے. اور یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ پنجاب بیس پارٹی ہے. پنجاب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گڑھ رہی ہے، اس کی گھر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اور اب پنجاب کے اندر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول نہیں ہونا چاہیے. اب وہ پرانا گارڈ جو ہے، پرانے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے، ان کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے. اچھا وہ جب پریشر آتا ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے کہتے ہیں یار آپ ہمیں کہاں دھکیل رہے ہیں، یہ تو نواز شریف کے بیانیے کی طرف دے رہے ہیں، آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، ہم تو آپ کے لوگ ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ آپ کے لوگ تو انہوں نے پی ٹی آئی میں بھیج دیے. اب جو رہ گئے ہیں وہ ان کی اہمیت نہیں رہی. اب عوام جو ہے وہ پرانے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عوام نواز شریف کے ساتھ ہے، مریم کے ساتھ ہے. اس لیے جو بھی ہوگا بیانیہ انہی کا ہوگا. اب شہباز شریف صاحب کو موقع دیا تھا پارٹی نے، نواز شریف صاحب نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، چلیے آپ کر کے دیکھ لیجئے. آپ نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. یہ اندر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. وہ نہیں ہوا نا، ان کا بیانیہ نہیں چلا. آج نظر آ رہا ہے بیانیہ نہیں چلا. تو اب پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ میں تیرے نال کھڑا رہا، تیرا بیانیہ نہیں چلتا پیا، اور ہن وقت گزرتا جا رہا ہے. اب ان کے ارادے جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں کہ یہ ہمیں چپ کرا کے بٹھا کے ایگزائل کر کے اور اپنا پورا کام تیاری کر رہے ہیں. یہ لمبا پروجیکٹ ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بات کریں گے یا آپ کو کوئی سپیس دیں گے. تو پھر شہباز شریف صاحب بیچارے کیا کرتے ہیں، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی نا کہ کوئی راستہ نکل آئے. وہ راستے نہیں نکل رہے تھے. اب وہ دھکیلے گئے ایک کونے میں. اب پھر نواز شریف صاحب نے اب کہا کہ اچھا چلو ابھی وقت ہے، اب مجھے بات تو کر لینے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 6 8 9 مہینے سے چپ ہوں. 2 سال سے میں 2 سال سے چپ ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف وک گیا، ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گئی ہے، اور اوپر سے ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے، NRO مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ہمیں مل بھی کچھ نہیں رہا، بدنام بھی ہو رہے ہیں. ہمارے عوام، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے سپورٹرز بیزار ہو رہے ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں، اور دوسری پارٹی اسٹرینتھن ہو رہی ہے. حالانکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے، بری حالت ہے ان کی، مگر ہماری جو یہ چپ رہنا ہے یہ ہمارے نقصان ہے ہمارے لیے. اب ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ انسپریشن دینی چاہیے. اوپر سے یہ اب ایک نیا ڈائمینشن آ گیا. مارچ کے اندر، اگلے مارچ میں سینٹ کے الیکشنز. اب آپ نے دیکھ ہی لیا پارلیمنٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. جو چاہیں قانون پاس کر لیتے ہیں، حالانکہ میجورٹی نہیں ہے. اگر جوائنٹ ہاؤس ہو تو میجورٹی نہیں ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ فون کر کے میجورٹی کریٹ کر دیتے ہیں. اور اب تو الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو گنتی کی ہے اس وہاں بھی دھاندلی کر دی اس سے. وہ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب اور ہم کتنا یہ اس قسم کا جو فساد ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو فراڈ ہے، کب تک یہ چلے گا. تو تمکنات اس وجہ سے اب موقع ملا ہے، اور پارٹی نے کہا جی ٹھیک ہے میاں صاحب تسی بول لو. اب کوئی راستہ نہیں لا، سب کچھ جیلیں کاٹ رہے ہیں، کوئی فراڈ کیس چل رہا، رہ کے گیا پیچھے. مریم کہتی ہے 3 دفعہ تو میں ہوا ہی ہوں، اور ڈال دیں، پھر سب کو ڈال دیں، کوئی بات نہیں، کیا ہو جائے گا. مگر ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ مارچ میں الیکشنز ہیں سینٹ کے. اس وقت یہ جو بھی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا سکتے، بیکاز سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی اور ان کے الائنس کی. مگر مارچ کے بعد سینٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ سے چلی جائے گی. جب وہ چلی جائے گی تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو جائے گا. پھر تو ہر قسم کی قانون پاس ہو جائیں گے، جس کے ساتھ پریزیڈنشل رول بھی آ سکتا ہے، جس کے ساتھ پریزیڈنشل سسٹم بھی آ سکتا ہے، جس کے ساتھ ایکسٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں، جس کے ساتھ ہر قسم کے قانون بن سکتے ہیں، اور بالکل اگلے 10 سال کا ایجنڈا پکا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی قانونی طور سے. اس لیے یہ فیصلہ ہو کیا کہ اب وقت نہیں رہا. مولانا کو ہم نے روک لیا تھا پچھلے سال، مگر اور وہ اسی لیے کیونکہ بیانیہ کوئی اور چل رہا تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اب انہوں نے دیکھا ہمیں سہولت تو مل نہیں رہی. اب وہاں سندھ کے اندر رہ کیا گیا ہے، گورنمنٹ نے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جو بست کی ہوئی ہے، جو پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا ہوا ہے، ان کے پاس رہ کیا گیا ہے. اب یہی رہ گیا نا کہ زرداری صاحب ہسپتال میں ہیں یا جیل میں ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اور تو کچھ نہیں. پیپلز پارٹی کو تو دھکیلا ہوا ہے جو اس قسم کا جو, اور اوپر سے تلوار کے جی گورنر رول لگا کے سب کو اندر کر دیں گے, یہ کر وہ کہتے ہیں یار پھر اب یہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر. تو اس لیے اب آہستہ آہستہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں حکومت جو کر رہی ہے اور ادارے جو کر رہے ہیں, وہ نیب فار ایگزامپل, FIA, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینس آف فرسٹریشن, اور آگے سینٹ الیکشن سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے, اگر کوئی دھکے لگانے ہیں, اگر کوئی دیواریں گرانی ہیں تو لا دو پھر, ہو کیئرس. مگر اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہنی, فارغ ہو جاؤ گے آپ. اور یہ جو ساری پالیسی ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک صفحے پہ مل کے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے اور ون پارٹی اسٹیٹ بنائی جائے, وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کے بعد تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی. اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اینٹی, تو ہسٹورک اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے اتنا کھل کے بات کی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے اور بتایا ہے کہ کہاں کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. اور یہ اس سٹیج پہ یہ کیا ہے جس سٹیج پہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا تھا. اب نہ فرشتے نہ خلائی مخلوق, وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے دانے آتے تھے, مگر ایک کنسسٹنٹلی ہول ایک پیراڈائم جو ہے, ایک بیانیہ کے طور پہ اب نواز شریف صاحب کھل کے آ گئے اور اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور میرا خیال ہے PTI کا بھی یہی تھا کہ کرو, پھر آ گئے تو کرو. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جائے گی, نون PTI کے ساتھ اور ان کی حمایت کرے گی اور ان کو اور مارے گی. اب دیکھنا آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی کیا ہے. مگر ہسٹری اس لیے ہے کہ یہ ایکیڈیمک ڈسکشنز ہوتی تھیں,